خوبصورت لڑکی نے کسی خوبصورت عورت نے کسی برے کام کے لیے بلایا، آ جاؤ، فون کر کے بولا آ جاؤ، ممی نہیں ہے، آ جاؤ پاپا نہیں ہے، آ جاؤ کوئی نہیں ہے، سب دوا لینے گئے ہیں، آ جاؤ جلسہ ہو رہا ہے، ہم جلسے میں جائیں گے، تم ہم سے فلاں کھیت میں مل لینا. یہ چل رہا ہے میرے ساتھ. پاکڑ کے علاقے میں ہم کو دیکھنے کو ایسا ملا، اس لیے بول رہا ہوں، ذاتی مشاہدات ہیں. وہ سنایا تھا نا وہ موبائل والا واقعہ، وہ جو چوم رہا تھا ایسے موبائل کا کر رہا تھا، یہی کہیں سنایا تھا میں نے، کہیں اللہ بہتر جانے. بتائیے کتنے بڑے بیوقوف، ڈبہ چومتے، 50 گرام کا ڈبہ چوم رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کے ہونٹ چوم رہا ہوں، اور لڑکی سمجھ رہی ہے ہاں یہ ہمیں کس دے رہا ہے. شیطان نے کیسی عقلیں خراب کری ہیں، گوبر بھر دیا. ہم چوم رہے ڈبہ، سوچ رہے ہی وہ چما مل رہا ہے. یہ حال ہے ہمارا. انا للہ و کھوپڑیاں خراب کر دی اس آج کے ماڈرن چیزوں نے. رجل طلبت امرأة ذات منصب و جمال، بہت خوبصورت حسین و جمیل عورت نے کسی کو بلایا، آ جاؤ، کوئی نہیں ہے، برے کام کے لیے بلایا. اس نوجوان لڑکے کے پاس اکیلے میں ملنے کے سارے راستے موجود تھے، ماں باپ کی نظروں سے دور، اکیلے اور تنہائی میں لڑکی کے پاس پہنچ بھی گیا. لیکن جب دونوں برے کام کے لیے تیار ہوئے، اسی وقت لڑکے نے دھکا دیا، بھگا، چل، انی اخاف اللہ، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جو اللہ کے ڈر سے اس برے کام سے رک گیا، وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. ایسے موقع پر کسی کو چھوڑ پانا بہت مشکل ہے. شکار ہاتھ آ گیا ہے تو کون جانے دے گا. کیس بعد میں دیکھ لیں گے، پولیس بعد میں دیکھ لیں گے، وہ بھوت اس وقت شیطان ایسا سوار ہوتا، اب تو آگے کر، چل، جب وہ تیار تو کیوں پیچھے ہٹ رہا ہے. یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. ایسے موقع پر چھوڑنا، حسن موجود ہو، شباب موجود ہو، جمال موجود ہو، شیطان اس لڑکی کو 14ویں کے چاند کی شکل میں پیش کر رہا ہو، اور اس وقت اللہ کا خوف اس کے حسن و جمال سے بڑھ کر ہمارے دل میں موجزن ہو کر کہہ رہا ہو جہنم کی آگ تیرا انتظار کر رہی ہے، قبر کے سانپ اور بچھو تیرے انتظار میں ہے، یہ غلط کام مت کر. اور ایسے موقع پر کہہ دینا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ بہت دل و گردے کا کام ہے. ایسے شخص کو اللہ کہاں جگہ دے گا؟ اپنے عرش کے سائے میں. آ میرے بندے، آج سورج کی جاسوس تپش تجھے نہیں بچا سکتی، میرے عرش کے سائے میں تجھے پناہ دے رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ میری تقریر کا حشر کیا ہوگا، مجھے معلوم ہے یہاں سے 12 سوا 12 بجے جب جاؤ گے تو اب یہ باتیں ہوں گی، مولانا نے ایسی بات بتائی ہے. چلو تو بولتے ہی رہتے ہیں، ان کا کام تھا سنانا، میرا کام تھا سننا، کرو گے وہی جو کرتے آئے ہو. میں تو صرف یہ سوچ کر بولتا ہوں اگر میری تقریر سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل گئی تو ہماری نجات کا ذریعہ کافی، اتنا کافی ہے. اور پھر ہم دروگا بنا کر تو نہیں بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی سے بھی کہا تھا لست علیہم بمسیطر، آپ حاکم بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ کا کام صرف ڈرانا ہے. آپ صرف ڈرائیے، فذکر انما انت مذکر، آپ صرف ڈرانے والے ہیں، آپ ڈرائیے. زبردستی ڈنڈا لے کر آپ کسی کے پیچھے نہیں پڑ سکتے ہیں، آپ صرف ڈرائیے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو دروگا اور حاکم بنا کر نہیں بھیجا. ہم حاکم اور دروگا بن کر تھوڑی آئے ہیں، سمجھانا میرا کام ہے، ہم نے سمجھا دیا. ایسے موقع پر اب لڑکیاں کہہ رہی ہوں گی، سوچ رہی ہوں گی لو ہم بلائیں اور وہ نہ آئے، اور آ جائے تو کہتے بھگ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو پاتا ہے، لیکن جنت بھی اتنی آسان نہیں ہے جو حلوے کی طرح لو مل جائے. لو عرش کا سایہ بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ تمہیں مل جائے. جہاں لوگ اپنے آنکھ سے گرنے والے آنسوؤں میں اپنی کشتیاں چلائیں گے، اس میں تیر رہے ہوں گے اپنے آنسوؤں میں، ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو گریں گے گنہگاروں کے میدان محشر میں کہ ان کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں میں اگر وہ اپنی کشتی چلانا چاہیں تو اپنی ناؤ چلا لیں گے، کشتی چلا لیں گے. ایسے موقع پر اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے،
कितनी बड़ी बात है। किसको मिलेगा? हुस्न और जमाल को देखकर सारे जिना करने के सारे रास्ते हमवार और मौजूद, लेकिन उसने कह दिया भाग, मैं अल्लाह से डरता हूं, तेरे करीब नहीं आऊंगा। अपने बाप से बोल निकाह कर, मैं भी निकाह करूंगा, जायज तरीके से मिलूंगा। निकाह में उलझन है। लड़का तैयार है तो लड़के का बाप तैयार नहीं है, लड़की तैयार है लड़के से शादी करने के लिए तो लड़की का बाप तैयार नहीं, उससे करूंगा। बाद में पता चला कि लड़की के बाप ने इतनी सख्ती की कि लड़की भागी गई। जा, तेरी सख्ती की पूरे खानदान की नाक कटा गई। महाराष्ट्र का हाल देखिए, बाकायदा कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में वैकेंसी निकाली जा रही है। और जानते हो क्या साजिश है? वो साजिश ये है कि जब मुसलमान लड़का उन कॉलेजों में उन वैकेंसी को देखता है कि वैकेंसी खाली है जाता है, तो कहा जाता है लड़कों के लिए फुल हो गई है, लड़कियों के लिए खुली हुई है। बाकायदा मुसलमान लड़कियों को उन कॉलेजों में उन स्कूलों में एडमिट किया जा रहा है, खाली वैकेंसी दी जा रही है। और फिर कॉलेजों का माहौल और यूनिवर्सिटियों का जो माहौल है वो हमारे सामने है। एक ही साथ एक ही बेंच पर जब जवान लड़का और लड़की पढ़ते हैं तो लड़की ये नहीं देखती है किस धर्म का है, लड़का ये नहीं देखता कि किस धर्म का है। और महाराष्ट्र के अंदर कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जो आज कोर्ट में एप्लीकेशन दे चुकी हैं, गैर मुसलमानों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ मुझे निकाह करना है, एप्लीकेशन दे चुकी हैं। अब वहां क्या सिस्टम चल रहा है? उनके मां बाप को मनाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि लड़कियों को ले जाओ, हवाले कर रहे हो, ले जाओ, हम नहीं चाहते कि आप बदनाम हो, लेकिन लड़कियां जाने के लिए तैयार नहीं है। फिर वो कोर्ट मैरिज कर रही हैं और जाहिर है कि वो अब अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं हमने तो मां बाप को इत्तला दे दी है, लेकिन मां बाप अब लड़कियां ही तैयार नहीं है तो हम क्या करें। और लड़कियां ये कहकर आजादी हासिल कर लेती है कि मेरी उम्र 18 के ऊपर हो चुकी है, मैं अपनी मर्जी के मालिक हूं, मैं रहूंगी तो इन्हीं के साथ रहूंगी। पढ़िए एक खानकाह के आलिम का कितना अच्छा मकाला सामने आया है। महाराष्ट्र का यह हाल हो रहा है, बंबई, पूरे महाराष्ट्र का। हम नहीं जानते आपके बंगाल का माहौल क्या है, लेकिन इतना तो हम जानते ही हैं कि कॉलेजेस यहां पर भी हैं और को एजुकेशन इधर भी है, लड़के और लड़कियां एक साथ इधर भी पढ़ते हैं, इतना मुझे मालूम है। और कलिया चक उसमें बहुत मशहूर भी है। हाई स्कूल, इंटर, उसके बाद बीए की कोचिंग एक साथ। और बुर्के का और नकाब का हाल तो आप जानते ही हैं, पर्दा कितना है हमारे यहां, ये सब मालूम है। 22 साल का जमाना कोई कम जमाना नहीं होता। 22 साल की मुद्दत से मैं यहां आ रहा हूं, 22 साल से कंटिन्यू, लेकिन 22 साल के अंदर मैंने 10% भी अमल होते हुए नहीं देखा कि बुर्के के मैदान में और पर्दे के मैदान में। अब तो मदरसा खुल गया है शेरशाही, तो कुछ लड़कियां और कुछ पढ़ने वाली औरतें, लड़कियां, मुअल्लिमात बुर्के में नजर आ जाती हैं, वरना हाशा कल्ला मेरे भाइयों हमें नजर नहीं आती हैं। वही साड़ी, वही ब्लाउज, वही सर खुला हुआ चली जा रही है टोटो पर बैठकर, चली जा रही है ऑटो पर बैठकर, चली जा रही है सवारियों पर बैठकर, कर रही है मार्केटिंग और शॉपिंग, और गैर मर्दों के साथ धक्के खाए जा रहे हैं। वही सिस्टम चला रहा है। किनको रोया जाए, क्या कहा जाए, क्या बताया जाए? जानते हो आप, किसी औरत का हाथ गैर मर्द के हाथ में जाना, चूड़ी वाला चूड़ी पहना रहा है, हाँ लीजिए, सुनहार की दुकान पे जाती है, गोल्ड मैन की ज्वेलरी की, वो अंगुली पकड़ता है, नहीं आ रही है, दूसरी पकड़ रहा है। जानती हो मेरी बहनों और मेरी कौम की बेटियों, गैर मर्द के हाथ में ये उंगली और हाथ देना शरीयत इस्लामिया की नजर में कितना बड़ा जुर्म है। अल्लाह के नबी का इरशाद तो ये है, आपने तो ये फरमाया
میری بہنوں تمہارے لیے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے سر پر لوہے کی کیل لے کر ہتھوڑے سے ٹھوکنا چاہے تو ٹھکوا لینا، یہ تمہارے لیے آسان ہے، لیکن کسی غیر مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ یا اپنی انگلی مت دینا۔ حدیث تو یہ کہتی ہے ہمیں، نبی کا فرمان تو یہ کہتا ہے ہمیں، غیر مرد کے ہاتھ میں انگلی نہیں دی جا سکتی، غیر مرد کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا۔ تم تو غیر مردوں کو، بوائے فرینڈ کو اپنے فون پہ بلا کے اپنا جسم سونپ دیتی ہو۔ انگلی دینا جب اتنا بڑا جرم ہے، ہاتھ ملانا جب اتنا بڑا جرم ہے، تو ان کے ساتھ رشتے قائم کر کے جسمانی تعلق قائم کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اس واقعے کو اٹھاؤ۔ وہ نوجوان آیا، نبی کے پاس آتا اور کہتا میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ خوش ہو گئے اللہ کے رسول، بولیے۔ اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی خوش ہو گئے، اسلام لایا، لیکن ابھی اسلام ہی لایا ہے، اسلام کی تعلیم سے واقف نہیں تھا۔ بیٹھ گیا، اللہ کے نبی نے کہا کچھ اور کیا چاہتے ہو؟ کہتا اللہ کے رسول ایک لڑکی سے دوستی ہے، اس سے زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام لایا، سنن بیہقی پڑھیے، اسلام لایا، اشہد ابھی لایا، لیکن معلوم نہیں ہے اسلام کیا ہے۔ اچھا لگا اسلام لایا، اللہ کے نبی نے کہا میں بہت خوش ہوں، بولو کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے رسول ایک گرل فرینڈ ہے، پہلے سے ایک دوست ہے میری۔ اچھا جی ایف یہی بولا جاتا ہے نا شارٹ کٹ میں؟ ہاں، تو اجازت دیجیے اس سے زنا کروں۔ صحابہ کا ماروں گا تھپڑ، کیا کہہ رہا؟ لیکن اللہ کے رسول نے کہا مزاج سمجھتے تھے اللہ کے رسول، اس کو کیسے سمجھایا جائے؟ یہ ہنر جس نے سیکھ لیا وہ سب سے بڑا دعوت دینے والا۔ پبلک کا مزاج سمجھ کے بولو، عوام کیا سمجھنا چاہتی ہے اس کے مزاج کے حساب سے بولو، یہ سب سے بڑی کلا ہوتی ہے۔ اور جس مولوی نے پبلک کے مزاج کو سمجھ کر بولنا شروع کر دیا، اس سے بڑا مولوی کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول سے بڑا کوئی مولانا ہو سکتا ہے؟ زنا کی اجازت مانگ رہا ہے، وہ کس سے مانگ رہا ہے؟ سب سے بڑی ہستی سے۔ یہ دیکھیے آپ، زنا کی اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ دنیا کی، ورلڈ کی سب سے بڑی ہستی سے۔ اور اجازت کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ دنیا کے سب سے بڑے گندے کام کی۔ دونوں چیزوں پر غور کرو، کام سب سے گندا اور اجازت کس سے مانگی جا رہی ہے؟ سب سے اچھے انسان سے۔ اللہ کے رسول، صحابہ کہتے ہیں جیسے کوئی میرے سامنے بیڑی پیے چلا آ رہا تو دوسرا آدمی کہتا ہے ہٹ مولانا آ رہا ہے، ادب۔ تو جیسے اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دیجیے، صحابہ کہتے ہیں ہٹ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے صحابہ کا اشارہ دیکھا کہ نا 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 نا، بولو کیا کہہ رہے ہو جی؟ کیا ابھی کیا بولے؟ اللہ کے رسول زنا کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں جانتا زنا کتنا بڑا جرم ہے اسلام میں؟ اچھا زنا کرنا چاہتا، ادھر آؤ۔ قریب بٹھایا، اپنے پاس بٹھایا، بیٹھو۔ آپ بٹھائیں گے؟ آپ کو معلوم ہے میرا دوست زنا کر رہا ہے، لیکن اگر وہ آپ سے کہے سب کے سامنے میں تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ اللہ کے نبی اپنے پاس بٹھا رہے، ادھر آؤ۔ زنا کرنا چاہتے ہو؟ ہاں۔ اچھی دوستی ہے؟ ہاں، بہت دنوں سے ہے، پہلے بھی کر چکی جی۔ اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں اجازت دے دوں گا۔ اوہ کیسے چلے آپ؟ ٹھیک ہے میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن جو کام تم اپنی دوست، اپنی اس گرل فرینڈ کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، اس کام کی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ یہ کام پہلے تم اپنی ماں کے ساتھ کرو۔ راستہ کیا اپنایا سمجھانے کا؟
اپنی ماں کے ساتھ یہ کام کرو گے اور دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں پر غلط نظریں ڈالنے والوں سنو، ہم تمہیں تمہارے نبی کا طریقہ بتلا رہے ہیں۔ دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ کپڑے اتارنے والوں، ان کے بستروں پر سونے والوں سنو، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اپنی ماں کے ساتھ کرو۔ سر جھک گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول ماں کے ساتھ کون کیسے کرے گا یہ کام؟ آپ نے کہا ہاں، کوئی بھی شریف انسان اپنی ماں کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اچھا چلو، ماں کے ساتھ نہ کرو، چھوڑو، اپنی بہن کے ساتھ کرو۔ ایک اور جوتا، لیکن کاٹن میں لپیٹ کر۔ ماں کے ساتھ نہیں، چھوڑو، نہیں کرے گا کوئی شریف آدمی نہیں، بہن کے ساتھ جاؤ کر لو۔ اب دوسری بار کہنے لگا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آئے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا کوئی اپنی بہن کے ساتھ ایسا کرے گا؟ آپ نے کہا او، کوئی شریف آدمی اپنی بہن کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ؟ کہنے لگا آپ کیا بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی، کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا؟ آپ نے کہا ہاں، کوئی شریف آدمی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ نے 3 نام اور لیے۔ اچھا، ماں کے ساتھ نہیں، بہن کے ساتھ نہیں، بیٹی کے ساتھ نہیں، اب تینوں نام ایک ساتھ لیے۔ اپنی چچی کے ساتھ کر لے، اپنی خالہ کے ساتھ کر لے، اپنی پھوپھی کے ساتھ کر لے، وہ چیخ پڑا اللہ کے رسول ان کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ نے کہا اے نوجوان، جب تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ ماں بہن اور بیٹی، خالہ پھوپھی اور چچی کے ساتھ یہ غلط کام کیا جائے، یہی سمجھانے کا انداز تھا، تو پھر جس لڑکی کے ساتھ تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کوئی تو ہوگی کسی کی۔ پھر اس انسان کو یہ کیسے بے غیرتی برداشت ہوگی، وہ کیسے یہ پسند کرے گا کہ کوئی میری بہن، میری بیٹی، میری پھوپھی، میری چچی، میری خالہ کے ساتھ زنا کرے؟ سر نیچے ہو گیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی نے اس نوجوان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما۔ اس آدمی کا کہنا، اس نوجوان کا، کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ اس آدمی کی نظروں کی حفاظت فرما۔ اس دن کی تاریخ سے اللہ کے رسول کی ہوئی دعا کا اثر یہ نکلا کہ اللہ کے نبی کی ہوئی اس دعا سے میں نے لڑکی تو چھوڑو، کسی بھی حرام چیز کی طرف میں نے نظر نہیں ڈالی، کوئی بھی حرام چیز کی طرف میں نے نظر نہیں ڈالی۔ یہ تھے اس طریقے سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے لوگ۔ امام ابن سیرین کو کون نہیں جانتا؟ کپڑے کی گٹھری لے کر مارکیٹ میں، بازار میں کپڑا بیچا کرتے تھے، غریب انسان تھے، امام تھے اپنے وقت کے۔ وہ جس گاؤں میں اور بستی میں کپڑا بیچا کرتے تھے، وہاں ایک بہت امیر ایک عورت رہتی تھی، لیکن بیوہ تھی، اس کا آدمی مر گیا تھا، اور وہ اپنی خادمہ، اپنی نوکرانی کے ذریعے محلے میں آنے والے نئے لڑکوں کو تلاش کرواتی تھی، نوجوانوں کو تلاش کرواتی تھی، اور نوجوانوں سے غلط کام لیتی تھی۔ اس نے اپنی لونڈی کو بھیجا کہ کوئی نوجوان تمہیں نظر آئے تو اس کو میرے پاس لے آؤ۔ اس کی لونڈی نے، اس کی خادمہ نے بتایا ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان ابن سیرین ہے، امام ہے، علامہ ہے، عالم ہے، نوجوان ہے، بڑے خوبصورت ہے اور کپڑا بیچتے ہیں، کہا ان کو بلا کر لاؤ۔ بہانے سے یہ خادمہ ان کے انتظار میں بیٹھتی ہے۔ ابن سیرین جب کپڑا بیچنے کے لیے کپڑے کی گٹھری اپنے کاندھے پہ لاد کے لے جاتے ہیں، یہ لونڈی کہتی ہے نوکرانی میری مالکن آپ کو بلا رہی ہے، آپ سے کچھ کپڑا خریدنا چاہتی ہیں۔ کہا چلیے چلے۔ دروازے پر خادمہ رک گئی، آپ اندر جائیے۔ اندر گئے تو ایک دروازہ کھلا، آواز آتی ہے اندر سے ایک اور دروازہ
दरवाजे के अंदर आइए। दूसरा दरवाजा खोला, अंदर से आवाज आती है, एक दरवाजा और खोलिए। इन्होंने एक और दरवाजा खोला, 3 दरवाजों के अंदर घुस गए। क्या देखते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत औरत बैठी हुई है और उसने ओढ़ियां कपड़े पहन रखे हैं, उसने बाल खोल रखे हैं और ज़ेबो ज़ीरत कर रखा है। इमाम इब्न सीरीन ने अपनी निगाहें नीचे की और कपड़े की गठरी खोल के बैठ गए। बहन, तुम्हें कौन सा कपड़ा चाहिए? उसने 1-2 कपड़े देखने के बाद कहा, छोड़ो, उदनु मिन्नी, मेरे करीब आइए। कहा क्या बात है? कहा मुझे कपड़ा अपना नहीं खरीदना है, आज मुझे आपसे कुर्बत हासिल करनी है। आइए और मेरी शहवत को पूरा कीजिए, मेरी प्यास मिटाइए, मेरी प्यास बुझाइए। उसने उनको पकड़ना चाहा। इमाम इब्न सीरीन ने बहुत खुश इल्हान आवाज में कुरान की तिलावत की और उस औरत को जिना के ऐब से बाखबर किया और अल्लाह के यहाँ जिना के अजाब को से बताया कि जहन्नम में ये सजा, कब्र में ये अजाब, पूरा वाकया, पूरा मंजर उस औरत के सामने पेश किया। लेकिन वो टस से मस न हुई, उसके ऊपर कोई असर न हुआ। जब शैतान किसी पर सवार हो जाए तो वो कुरान और हदीस भी बहुत जल्दी असर नहीं करती है। मेरे भाइयों, उस औरत के ऊपर ऐसा भूत सवार है कि वो कल जबरदस्ती पकड़ने लगी। अल्लाह ताला ने इमाम इब्न सीरीन के दिमाग में एक तरतीब डाली। इन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मुझसे कुर्बत चाहती हो जी, लेकिन मुझे तो इस वक्त बहुत सख्त लैट्रिन लग रही है, क़ज़ाए हाजत की जरूरत है, बहुत सख्त मुझे जरूरत है। उसने कहा तो ये लैट्रिन यहां बनी हुई है, चले जाओ। कहा ठीक है, कपड़े की गठरी वहीं रखी और वो लैट्रिन के अंदर चले गए। लैट्रिन तो लग नहीं रही थी। अब वो लैट्रिन के अंदर से रास्ता देखने लगे कि ये नाली कहां जा रही है। वो नाली लैट्रिन से होते हुए किचन में और बावर्ची खाने से होते हुए बाहर की तरफ आई। उन्होंने उस नाली के पास बैठकर नाली की कीचड़ को, जो खाप होती है काली काली, नाली की कीचड़ को उठाकर उन्होंने मल लिया अपने कपड़ों पर, और वो नाली की कीचड़ दोबारा उठा के मल लिया अपने चेहरे पर, दाढ़ी पर, और हाथ पैर में भिगो के आए। कहते चला, अब आप मिल मुझसे, मेरे करीब आएगी, मेरे साथ सोएगी, इधर आ। वो कहती है हट, हट, ये क्या, हट, ये क्या। उन्होंने जल्दी से कपड़े की गठरी उठाई और भागे वहां से। फखारजा हारिबन, भागते हुए निकले और जल्दी से दरवाजे खोले और बाहर निकल गए। और निकलते ही सीधे अपने घर पे आए, कुएं को पानी निकाला, धोई। बीवी कहती ये क्या? पूरा वाकया सुनाया अपनी बीवी को। उसने अल्लाह का शुक्र किया, अल्लाह का शुक्र है कि उसने इस चुड़ैल से तुम्हें बचा लिया। सीना का दरवाजा करीब, खूबसूरत औरत करीब, कपड़े बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतना दे देती उनको, इतना दे देती कि वो जिंदगी भर बैठकर खाते, मेहनत ही नहीं करना पड़ती, आज से कपड़ा भी नहीं बेचना पड़ता, लेकिन मेहनत की कमाई करना पसंद है। खूबसूरत औरत मौजूद है, ये खुद हसीन और जमील है, लेकिन इन्होंने बाजू नसीहत की, डराया, नहीं मानी, तो अपने जिस्म पर उन्होंने खाप मल ली, कीचड़ मल ली, नाली की गंदगी को अपने कपड़ों पे मल के अपने चेहरे पे मल लिया। उस औरत को इनसे एलर्जी हो गई, हट ये क्या, और भागे, कपड़ा उठाकर चले आए सीधे अपने घर और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मेरे भाइयों, आज के इस दौर में ऐसे नौजवान कहां मिलेंगे? भागेंगे तो पैसा देके जाते हैं, तुम भागने की बात करते हैं? मौलाना भागेंगे, भागना तो छोड़ो, वो तो पैसा देकर भी जिस्म हासिल करने के लिए तैयार है। और कौन है? मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम। कौन है? मुसलमान। ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। वल्लदीन हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन। अपनी बीवियों के साथ और लौंडियों के साथ अपनी शर्मगाह की हिफाजत न करने में कोई मलामत नहीं है। बीवी और लौंडी को छोड़कर कहीं भी जा रहे हैं तो यही लोग हद से आगे बढ़ने वाले हैं, सरकश हैं, आगे जा रहे हैं, सरकश है, आगे बढ़ रहे हैं। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। और वो लोग भी कामयाब हैं और जन्नत के वारिस हैं। कौन? जो अपनी अमानतों का
کسی کی امانت ہو اس کو فوراً واپس کر دیا جائے. اس امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. مکے میں ایک شخص رہتا تھا یوسف نام کا. اس نے مکے کے کسی آدمی کو 1000 درہم قرض دیا تھا. یوسف نے کسی آدمی کو 1000 روپے کا قرض دیا تھا. یہ لے لو. قرض ملنے کی امید نہیں ہے. وہ آدمی غریب سے غریب ہوتا چلا گیا. قرض ملنے کی امید نہیں. 1000 درہم اس آدمی کو, اس آدمی کی 1000 درہم کی کوئی چیز دوسرے آدمی سے وصول ہو گئی. ایک دوسرے آدمی کے پاس اس کی ایک چیز رکھی تھی 1000 درہم کی, وہ اس کو مل گئی. یہ آدمی اس چیز کو لے کے مکے کے عالم کے پاس گیا. سنو مسئلہ. یہ عالم, یہ یوسف اس عالم کے پاس گیا اور کہنے لگا ایک آدمی کے اوپر میرا 1000 قرض درہم ادھار قرض تھا. بظاہر اس کے دینے کی ہمیں امید نہیں ہے کہ وہ مجھے دے گا, لیکن دوسرے آدمی سے اس کی 1000 درہم کی چیز مجھے مل گئی. کیا میں اسے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں؟ 1000 درہم اس کے عوض یہ میرے پاس آ جائیں گے. میری چیز نہیں ملی لیکن 1000 کی یہ چیز ہمیں مل جائے گی. اس آدمی نے جو فتویٰ دیا وہ سنو. فرمایا نہیں, یہ اس کی امانت ہے, یہ تمہیں اس کو واپس کرنا پڑے گا. عدل امانت من ائتمنک. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو تمہارے پاس امانت رکھے اس کو اس کی امانت واپس کرو. ولا تخن من خانک, اور اس کے ساتھ خیانت مت کرو جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے. یہ تمہیں واپس کرنا پڑے گا. یہ تمہارا نہیں ہے, یہ اس کی امانت ہے. یہ امانت تمہیں دینا پڑے گی. اب اس نے تمہارا پیسہ نہیں دیا یا تمہارے درہم نہیں دے رہا ہے تو تم ویسا نہیں کر سکتے ہو اس کے ساتھ جیسا اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے. اس کا گناہ اللہ اس کو دے گا, لیکن تم اگر اس کی امانت کو اپنے پاس رکھو گے تو اس کا گناہ گار بھی تم ہوگے. میرے بھائیوں, اس واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں, اس واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کیا معاملہ تھا. ہمارے پاس امانتوں کا کیا حال ہے؟ ہم امانتیں کس طریقے سے رکھتے ہیں, بلکہ دوسروں کی امانتوں میں ہم کیسے خیانت کرتے ہیں. والذی